الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 165 ہے۔ اس سے پہلے سورہ ہود کی آیت نمبر 16 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ ہود کی آیت نمبر 17 سے درس کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ سورہ ہود کا دوسرا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اور دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے تو رب کائنات نے فرمایا کہ ہم اس کو پورا بدلہ اس کا یہیں اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ سب کچھ وہاں جب دیکھتے ہیں تو ملیہ میٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو کیا وہ شخص انکار کر سکتا ہے جس کے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے، یعنی جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے روشن دلیل ہے تو وہ انکار کر سکتا ہے؟ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے ایک سچا گواہ بھی آ گیا ہو۔ تو وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچا گواہ آ گیا ہو اور اس سے قبل کتاب موسیٰ بھی آ چکی ہو جو امام اور سراپا رحمت ہے۔ تو یہاں جو یہ بتایا گیا ہے کہ افمن کان علی بینہ، کہ جو روشن دلیل پر ہو اور جو گواہ ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے مختلف اس حوالے سے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، لیکن جن کا خلاصہ یہ بنتا ہے اور جو قرین قیاس جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ روشن دلیل جو ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلی ہوئی دلیل ہے، اللہ کی کھلی ہوئی نشانی، اور پھر جو شاہد بن کر آیا، گواہ بن کر آیا، تو وہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید آپ کی نبوت پر کھلا ہوا گواہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ قرآن گواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اس سے پہلے کی کتابیں بھی گواہ ہیں۔ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، کیا فرمایا اللہ نے؟ اس سے پہلے کتاب موسیٰ یعنی تورات ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی انجیل ہے۔ یہ ساری کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کھلی اور واضح دلیلیں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یعنی تورات، تو یہ کیسی کتاب ہے؟ امام اور سراپا رحمت ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والی، اور وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ تو ایمان لائیں گے اس پر۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو کفر کرے اس کے ساتھ مختلف گروہوں سے، فالنار موعدہ، تو آتش جہنم ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ یعنی جس نے پہلی کتابوں کو پڑھا ہے، جو قرآن کی گواہی کو سمجھتا ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انکار کر ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کھلی دلیل ہیں۔ اور اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے
کہ آپ جو ہیں آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ پر تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور اللہ کے پاس سے آپ کے پاس یہ کتاب آ چکی ہے، یہ ایک سچا گواہ آ چکا ہے، یہ قرآن آ چکا ہے، اس سے پہلی کتابیں آ چکی ہیں، تو یہ تو سب اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، کامل یقین رکھنے والے ہیں کہ یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے۔ اور جو کفر کرے اس کے ساتھ مختلف گروہوں سے، تو آتش جہنم ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس یہودی اور عیسائی تک میری نبوت کا پیغام پہنچ گیا پھر بھی وہ ایمان نہ لایا مجھ پر، تو وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو یعنی جس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچ چکا ہے، چاہے وہ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اس کتاب کو، قرآن مبین کو، جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کو اللہ کی کتاب تسلیم کرے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، پس اے سننے والے نہ پڑ جا شک میں اس کے متعلق، یعنی کوئی بھی سننے والا جو ہے اس کو اس قرآن کے بارے میں شک شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اسے بالکل شک شبہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کوئی شک شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، بلا شبہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو جیسے اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اس کتاب نے تو کھلے چیلنج دیے ہیں کہ اس جیسی کتاب لے آؤ، اس جیسی نہیں لا سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا لو، اس جیسی ایک صورت بنا لو، پھر فرمایا کہ اس جیسی ایک ہی بات لے آؤ تم۔ تو اس سے بڑی صداقت اس کی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا چیلنج ہے جسے قیامت تک جو ہے کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو بہتان لگاتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا۔ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے گواہ یہی وہ گستاخ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ یعنی لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور گواہ کہیں گے کہ یہ وہ گستاخ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی پھٹکار ہو ظالموں پر۔ تو یہ کون گواہ ہوں گے جو گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے جھٹلا دیا، اللہ کے کلام کو جھٹلا دیا، اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا؟ تو فرمایا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، کہ فرشتے گواہی دیں گے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد اللہ کے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہیں جو گواہی دیں گے، قرآن میں بھی موجود ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو ہر امت میں سے ہر نبی کو پیش کیا جائے گا، وہ اپنے امت پر گواہی دے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب پر گواہی دیں گے۔ صاحب تفسیر مظہری نے یہاں ایک قول نقل کیا ہے سید التابعین حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا، کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ روزانہ امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو صبح شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے چہروں سے بھی واقف ہیں، امت کے تمام افراد کے چہروں سے بھی واقف ہیں اور ان کے اعمال سے بھی واقف ہیں، اس لیے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں گواہی دیں گے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً یہ واقعہ آتا ہے کہ آپ جب حج کے لیے کعبۃ اللہ تشریف لے گئے تو کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر رونے لگے، گڑ گڑا کر آہوزاری کرنے لگے، اللہ سے التجائیں کرنے لگے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور پھر فرمانے لگے کہ مولا اگر تیری مرضی یہ ہو کہ مجھے نہیں بخشنا تو تجھ سے یہ التجا ضرور کرتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے نابینا کر کے کھڑا کرنا تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمسار نہ ہو جاؤں۔ تو یہ وہ اتنے عظیم بزرگ جو ہیں
جن کی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزریں، ان کا کیا عالم تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کیا جائے تو ہم جو ہیں ایسے ہوں کہ ہمیں شرمندہ ہونا پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یعنی شرمندہ انسان کب ہوگا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اس کے لیے تو یہ باعث فخر بات ہوگی، وہ تو خوش ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، یعنی ہمیں بتایا گیا ہے وہ جو کہا کہ عمل صالح کرو اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے ڈرو اور اس سے التجا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال صالحہ کو قبول فرما لے۔ تو فرمایا کہ گواہ جو ہے وہ کہیں گے یہی وہ گستاخ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، خبردار اللہ کی پھٹکار ہو ظالموں پر۔ تو جس نے بھی اللہ پر جھوٹ بولا، جس انداز میں بھی، اللہ نے جس کو نبوت نہیں دی اور وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، مسیلمہ کذاب، اس کے بعد بہت سارے نکلے اور مرزا قادیانی تک بہت سارے لوگ آئے، اور نہ جانے اور کتنے قیامت تک پیدا ہوں گے کہ اللہ نے جن کو نبوت نہیں دی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو ہے نبی بنایا، یا اس طرح کوئی بھی بات جھوٹی اللہ کی طرف منسوب کرنا اور یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا ہے؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جی ہم میسج فارورڈ کرتے رہتے ہیں، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں ارشادات ہوں، دین کی کوئی بات ہو تو بلا تحقیق اس کو آگے نہیں سینڈ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جس کا مفہوم کیا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ نے بتایا ہے کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، جو بد نصیب روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور چاہتے ہیں کہ اس راہ راست کو ٹیڑھا بنا دیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ یعنی جو بھی اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد ہی ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنا ہے لوگوں کو اور راہ راست سے لوگوں کو بھٹکانا ہے، صراط مستقیم سے گمراہ کرنا ہے۔ تو یہی لوگ جو ہیں کیا ہیں؟ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہ ہو، اعتقاد نہ ہو، یقین نہ ہو۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان له من دون اللہ من اولیاء، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں تھے زمین میں، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار تھا۔ یضاعف لهم العذاب، دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب۔ دگنا کیوں کیا جائے گا؟ ایک تو خود گمراہ ہوئے اور پھر دوسروں کو بھی گمراہ کیا، ایک خود راہ مستقیم کو چھوڑ دیا، دوسرا جو دوسرے لوگ تھے ان کو بھی راہ مستقیم سے ہٹا دیا، تو لہٰذا ان کی سزا بھی کیا ہوگی؟ دگنا ہوگی۔ یضاعف لهم العذاب، دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہ وہ آواز حق سن سکتے تھے اور نہ وہ نور حق دیکھ سکتے تھے۔ یعنی حق بات کو سننے کے لیے کبھی ان کے کان تیار ہی نہیں ہوئے اور حق بات کہنے کے لیے ان کی زبان کبھی تیار نہیں ہوئی۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہی وہ بدقسمت ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو، کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس طرح انسان اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے، اور گم ہو گئیں ان سے وہ باتیں جو وہ تراشا کرتے تھے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یقیناً یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور عجز و نیاز سے جھک گئے اپنے پروردگار کی طرف۔
اب ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے دین کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، جو گمراہی کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کے مقابلے میں ایمان والوں کا ذکر ہے، عمل صالح کرنے والوں کا ذکر ہے۔ کیا فرمایا کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور عجز و نیاز سے جھک گئے اپنے پروردگار کی طرف، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع۔ اب یہ دونوں گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد، یعنی ایک گروہ کافروں کا تھا، ایک ایمان والوں کا تھا، ایک شیطان کا گروہ تھا اور ایک رحمان کا گروہ تھا۔ اب اللہ نے ایک مثال دی۔ مثال کیا دی؟ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے، مومن اور کافر کی، جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ یعنی یہ جو کافر ہے یہ اندھا اور بہرا ہے، نہ کچھ سنتا ہے اور نہ کچھ دیکھتا ہے۔ اور ایمان والوں کی مثال کیا دی کہ دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ ایمان والے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے هل یستویان مثلا، کیا یکساں ہیں ان دونوں کا حال؟ کیا اندھا، بہرا اور سننے والا اور بینا جو ہے دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب بینا اور نابینا برابر نہیں ہے تو مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جس طرح جو ہے بینا اور نابینا برابر نہیں ہے، اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہیں، اور اسی طرح ان کے ساتھ معاملات بھی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو نعمتوں سے ایمان والوں کو نوازا جائے ان نعمتوں سے کافروں کو بھی نوازا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کافروں کو سزا دی جائے گی، ایمان والوں کو نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ افلا تذکرون، کیا تم اس مثال میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اللہ نے غور و فکر کی ہمیں دعوت دی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذکر کا جو ہے یہاں سے ابتدا فرمائی ہے، یعنی یہاں سے تقریباً 6 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ مثالیں دی ہیں کہ یہ دیکھو، یہ ہمارے لیے تاریخ کا عبرت کے نمونے اللہ نے ہمارے سامنے رکھے کہ تم سے پہلے بھی لوگ آئے، قومیں آئیں، اللہ کے نبی ان کی طرف آئے۔ اب انہوں نے، جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی بات کو نہیں مانا تو ان کے ساتھ کیا کیا گیا، تو یہ تم سنو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ تو یہ میرے آپ کے لیے عبرت کے لیے اللہ نے یہ تاریخ کے اوراق ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ قوم میں تمہیں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی آپ آئے اور آپ نے قوم کو بتایا کہ یہ جن کاموں میں، جن چیزوں میں تم منہمک ہو، میں تمہیں سزا کی خبر دیتا ہوں کہ اگر اسی طرح منہمک رہے تو اس کے بدلے میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو لہٰذا نذیر مبین، میں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، باز آ جاؤ ان چیزوں سے۔ یہ قوم جو تھی بے شمار برائیوں میں مبتلا ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول ہیں یہ، یعنی نبی تو پہلے بھی آئے، آپ سے پہلے بھی تقریباً 3 نبی گزرے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، ان کے بعد پھر کافی عرصے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام گزرے۔ لیکن یہ بالکل انسانیت کا ابتدائی دور تھا جس میں بالکل بنیادی باتیں، توحید کی باتیں، بنیادی طہارت کے مسائل، نماز، عبادت کے مسائل تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، جو آپ کا دور ہے، تو یہ وہ دور تھا جس میں تفصیلی احکام شریعہ آپ کو دیے گئے، یعنی تفصیلی طور پر شریعت کے احکام جو ہیں وہ آپ کو ملیں، حضرت نوح علیہ السلام کو۔ اور سب سے پہلے آپ کی قوم ہی ہے جس پر اللہ نے عذاب نازل کیا، کیونکہ قوم نے نہیں مانا تو پھر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو بڑا سمجھایا بجھایا، ہر اخلاقی برائی میں وہ مبتلا ہو چکی تھی۔ دنیا کی دولت، مال، دنیا کی ذرائع، دنیا کے وسائل، دنیا میں وہ ایسے منہمک ہو چکے تھے، وہ سب کچھ اسی کو سمجھتے تھے۔
تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے نذیر مبین ہوں، کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، سب سے پہلی خرابی تو ان کے اندر یہ آ گئی تھی کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو آپ نے دعوت دی کہ تم نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ کے سوا چھوڑ کر یہ کن چیزوں میں تم پڑ چکے ہو، کہیں بت بنائے ہوئے ہیں، کہیں کچھ کیا ہوا ہے، کہیں کیا کیا ہوا ہے، اور ان کو پوجا جا رہا ہے، ان کی عبادت کی جا رہی۔ تو آپ نے روکا، منع کیا۔ ہر نبی کی دعوت کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، توحید سے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، تو آپ نے بتایا کہ اگر اس کام سے باز نہیں آؤ گے تو کیا ہوگا؟ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا دردناک دن نہ آ جائے، یعنی مجھے خوف ہے کہ پھر دردناک عذاب سے تمہیں دوچار کر دیا جائے گا۔ وہ دن آ جائے گا کہ جو تمہارے لیے مصیبت کا، مصائب کا، مشکلات کا ذریعہ بن جائے گا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہنے لگے ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا۔ برسر اقتدار طبقہ جو ہوتا ہے، یا مال دولت والا طبقہ جو ہوتا ہے، جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، عموماً وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی نبیوں کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، یا کوئی بھی اصلاح کی بات ہو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس مال ہے، اقتدار ہے، شہرت ہے، دولت ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا کوئی کمال ہے، اس لیے ہم سب کچھ ہیں۔ تو لہٰذا وہ عموماً کیا کرتے ہیں؟ حق بات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ کون لوگ؟ اہل ثروت لوگ، اہل اقتدار لوگ، وہ جھٹلا دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو اہل اقتدار لوگ تھے، جو سردار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، ان کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہنے لگے کہ اے نوح، ہم نہیں دیکھتے تمہیں مگر انسان اپنے جیسا، تم ہمارے جیسے آدمی ہو، اور کہتے ہو کہ جی میرے اوپر جو ہے وہی آتی ہے، میں نبی ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ایسا ہوتا تمہارے پاس مال ہوتی، دولت ہوتی، شہرت ہوتی، تمہارے پاس اقتدار ہوتا، تو ہم سمجھتے ہیں ہاں کہ جی اللہ کے نبی ہیں۔ ہم بھی آج دنیا میں یہی کرتے ہیں، ہم ساری چیزوں کو تولتے ہیں مال، دولت، شہرت، اقتدار میں۔ یہ دنیا کا ایک عام اصول ہے، اور جس سے ہر فرد جو ہے متاثر ہو جاتا ہے، اور ہم سب ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو ایمان، عمل و کردار سے نہیں تولتے، ہم تولتے ہیں کہ جی مال کتنا ہے اس کے پاس، اقتدار کتنا ہے، شہرت کتنی ہے، دنیاوی جتنے بھی ذرائع وہ کتنے اس کے پاس، اسی میں ہم تولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی واہ کیا بات ہے اس کی۔ تو کہنے لگے کہ تم تمہارے جیسے انسان ہو۔ الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں کہ پیروی کرتے ہوں تمہاری بجز ان لوگوں کے جو ہم میں حقیر و ذلیل اور ظاہر بین ہیں۔ یہ اگلی بات، کہنے لگے کہ جی اگر بالفرض آپ حق پر ہوتے تو سب سے پہلے تو اس حق کو قبول کرنے والے ہم ہوتے، ہم علم رکھنے والے، ہم پتہ نہیں کیا چیزیں، اور تمہارے جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ ہم اراذلنا، وہ ہم میں سے وہ لوگ ہیں جو حقیر اور ذلیل قسم کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ، بادی الرأی، ظاہر بین قسم کے لوگ ہیں، جن کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کی رائے میں پختگی نہیں ہے۔ آج بھی ہمارا جو مالدار طبقہ ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو غریب ہے، جو فقیر ہے، تو وہ اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہی ہے، یعنی اگر اس کی رائے ہوتی اور اس کی جو ہے رائے میں پختگی ہوتی تو یہ اس کے پاس تو بہت بڑا مال ہوتا۔ حالانکہ اگر یہی بات ہوتی تو پھر تو اللہ کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں سوائے چاند ایک کے، اکثریت جو تھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس تو کوئی مال نہیں تھا دنیا کا، دنیا کی کوئی دولت نہیں تھی، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ نعوذ باللہ آپ کے پاس وہ رائے نہیں تھی؟ حالانکہ آپ وہ ہیں کہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قافلہ تجارت کے لیے لے کر گئے تھے، تو جتنا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اتنا کسی اور نے کبھی دیا ہی نہیں تھا، اسی سے وہ متاثر ہوئی تھیں۔ تو کہنے لگے کہ جی جو لوگ آپ کی پیروی کرنے والے ہیں تو یہ حقیر اور ذلیل ظاہر بین قسم کے لوگ ہیں، اور یہ حقیقت ہے،
انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ حق کو قبول کرنے والے عموماً غریب طبقہ ہوتا ہے، جن کو معاشرے میں کوئی مقام نہیں دیا جاتا، جن کو معاشرے میں ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے، وہی حق کی دعوت کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ کی ایک پہچان بن گئی ہے۔ حتیٰ کہ آپ اگر تاریخ پر تھوڑی سی نظر دوڑائیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جب ہرقل کے پاس بادشاہ روم جو تھا، روم کا بادشاہ ہرقل، اس کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے جب باتیں پہنچیں تو اس نے بلایا، تو اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان لوگوں کو بلایا، پوچھا کہ بھائی بتاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا ان کا پیغام ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس نے ایک سوال یہ کیا، یہ بتاؤ کہ ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے کیسے لوگ ہیں، تمہارے معاشرے کے کیسے لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان جو انہوں نے کہا کہ جی وہ معاشرے کے جو ہیں بالکل حقیر قسم کے لوگ ہیں، غلام قسم کے لوگ ہیں، جن کو کوئی معاشرے میں مقام ہی نہیں ہے۔ تو بادشاہ روم نے، ہرقل نے کیا کہا کہ اللہ کے نبیوں کی پیروی کرنے والے ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہ اس کے جملے ہیں، تاریخ کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ کیا کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے والے ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لینا کہ کوئی فقیر ہے، کوئی صاحب مال نہیں ہے، تو اس کی رائے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے شیطان کا۔ پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس مال آ گیا، دولت آ گئی، ہمارا کمال ہے، نہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ آپ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، آپ سے زیادہ عقل والے لوگ جو ہیں وہ مفلوق الحال ہوں گے، مفلس ہوں گے، اور کئی ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی علم، نہ کوئی اور چیز ہے، اللہ نے ان کو کیا دیا ہوا، نوازا ہوا ہے۔ تو یہ سب تو میرے رب کی تقسیم ہے اور سب آزمائش ہے۔ اس کا، مال دولت کا، ان چیزوں کا کسی اس سے تعلق نہیں ہے کہ جی انسان جو ہے بڑا یہ ہو گیا تو اس وجہ سے یہ امیر بن گیا، اور یہ ہو گیا تو اس لیے یہ فقیر بن گیا کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو شیطانی دھوکہ اور کافروں والی بات ہے۔ تو ان کافروں نے کیا کہا، کہنے لگے کہ جی تم جو ہو، تمہاری جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ حقیر و ذلیل اور ظاہر بین لوگ ہیں، جن کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ سیدھا سیدھا حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ 950 سال تک آپ نے دعوت دی، لیکن آپ کی دعوت کو جھٹلا دی کہ سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہیں لایا۔ تو الٹا کیا کہنے لگے کہ جی ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، ہم تو سمجھتے کہ تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی کو اس طرح کہنے لگے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، آپ نے فرمایا، آپ پھر بھی غصہ نہیں ہوئے اور بڑے پیار سے قوم کو جواب دیا، یا قوم، اے میری قوم، پھر کہہ رہے ہیں اے میری قوم، بھلا یہ تو بتاؤ اگر میرے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے، کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اس نے عطا فرمائی مجھے خاص رحمت اپنی جناب سے، اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے روشن دلیل عطا فرمائی ہے، مجھے بینہ عطا فرمائی ہے، مجھے نور فطرت عطا فرمایا ہے، میرا عمل، میرا کردار تمہارے درمیان رہا ہے، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، اور اللہ نے میرے نور بصیرت کو کیا کیا ہوا ہے، کھول کر رکھا ہوا ہے، ہر چیز مجھے اس میں نظر آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے اور اس نے عطا فرمائی مجھے خاص رحمت اپنی جناب سے، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، پھر پوشیدہ کر دی گئی ہو تم پر اس کی حقیقت، اب تمہاری آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہوں، تمہیں وہ حقیقت نظر نہ آتی ہو، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں، میرا کیا قصور ہے اس میں کہ تم نے اپنی آنکھوں پر خود پردے ڈال لیے نا۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تو کیا ہم جبراً مسلط کریں تم پر یہ دعوت، درآں حال ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، تو میں جبراً مسلط نہیں کر سکتا تم پر اس دعوت کو، اور اس حال میں کہ تم اس دعوت کو ناپسند کرتے ہو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان ناپسند نہ کرتا ہو دعوت حق کو، کم از کم یہ چیز اس کے اندر ہو، تو ایک نہ ایک دن وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ لیکن جو شخص دعوت حق کو پسند ہی نہ کرتا ہو، ناپسند کرتا ہو، تو فرمایا کہ اس پر ہم جبراً مسلط نہیں کر سکتے۔
وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، پھر آپ نے قوم کو آگاہ کیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میرا کوئی کاروبار ہے، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے یہ کہ یہ دعوت دینا میرا کاروبار ہے، اس سے میرے پاس کوئی مال آتا ہوگا، دولت آتی ہوگی۔ فرمایا کہ اے میری قوم، میں طلب نہیں کرتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی مال، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بدلے میں کوئی مال دے دو، دولت دے دو۔ ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا، نہیں میرا اجر مگر اللہ تعالیٰ کی ذمہ، میں تو اس پر اپنے رب سے اجر کا طالب ہوں، اس کا جو بھی بدلہ لینا ہے میں نے اپنے رب سے لینا ہے، تم سے نہیں لینا، اور میں تمہیں خوش کرنے کے لیے ان کو نکالنے والا نہیں جو ایمان لے آئے۔ اب کچھ لوگ آئے، وڈیرے قسم کے لوگ، چودھری قسم کے لوگ، ہوتا ہے نا کہ ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جس کے پاس ذرا مال آ گیا، دولت آ گئی، تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے کہ جی ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، حتیٰ کہ لوگ اپنی اولاد کو، بچوں تک کو کہتے نہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ جی یہ جو معاشرے کے حقیر قسم کے، غلام قسم کے لوگ ہیں، ان کو آپ ہٹائیں تو پھر ہم آپ کے پاس آ کر آپ کی بات سنیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں کہ ان کو نکال دوں ایمان والوں کو یہاں سے۔ انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، البتہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو حقیقت سے ناواقف ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اے میری قوم، کون مدد کر سکتا ہے میری اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اگر میں نکال دوں اہل ایمان کو؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اہل مکہ آئے تھے، کہنے لگے کہ جی یہ بلال، یہ صہیب اور یہ جتنے بھی معاشرے کے غریب لوگ، ان کو آپ ہٹائیں تو ہم آپ کی بات سنیں گے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ ان کو نہیں ہٹانا، ان کے ساتھ بیٹھے رہنا آپ نے، ان کے اسلام اس چیز کا، اسلام کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں کوئی وڈیرا آ جائے، فقیر، کوئی امیر آ جائے، کوئی برسر اقتدار فرد آ جائے، یہ تو اس کو ضرورت ہے جو مال والا ہے، جو برسر اقتدار ہے، جو اہل ثروت ہیں، ان کو ضرورت ہے اسلام کی، اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کر دیتا ہے کہ جو اسلام کا جھنڈا اٹھا کر ایسا بلند کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی نام ان کا روشن ہوتا ہے، آخرت میں بھی روشن ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، ان کو نہیں ہٹانا، یہ جو صبح شام رب کی رضا کے متلاشی ہیں، ان کے ساتھ آپ نے صحبت رکھنی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کو نہیں ہٹانا۔ تو یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمائی کہ اگر میں نے تمہارے کہنے پر ہٹا دیا تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ تم اتنا بھی نہیں سوچتے، میں ان کو نہیں ہٹا سکتا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، یعنی میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود بخود جان لیتا ہوں غیب کو، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میرا دعویٰ یہ ان چیزوں کا نہیں ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، میرے پاس غیب کا علم ہے اور میں کوئی فرشتہ ہوں، یہ تو میرا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو فرمایا۔ مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ نبی کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن نبی کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ جی میں غیب جاننے والا ہوں، یعنی دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ میرا تو یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میرے پاس جو ہے خزانے ہیں، یا میں جو ہے غیب جانتا ہوں، یا میں کوئی فرشتہ ہوں، میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں کہ ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ تعالیٰ کچھ بھلائی۔ کیا کہتے تھے کہ جی اگر یہ خیر ہوتا، آپ کا پیغام حق ہوتا، صحیح ہوتا، تو سب سے پہلے تو ہم لوگ جو بڑے لوگ ہیں، وڈیرے لوگ، ہم قبول کرتے۔ یہ جو معاشرے کا غریب طبقہ اس نے قبول کیا، اس کا مطلب ہے یہ دعوت ہے ہی صحیح نہیں۔ تو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا ایسی باتیں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں کہ ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ تعالیٰ کچھ بھلائی۔ بھائی اسلام تو ظاہر کا نام ہے، شریعت ظاہر کا نام ہے، دل کے اندر کیا رکھا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا، لیکن میں تو ظاہر پر عمل کروں گا، اور ظاہری طور پر یہ ایمان والے ہیں، تو لہٰذا
میں ان کو اپنی مجلس سے، اپنی صحبت سے نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کروں یعنی میں ان کو اپنی جو مجلس سے نکال دوں، اپنے سے جدا کر دوں، تو میں بھی ہو جاؤں گا ظالموں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ دعوت رکھی ہے، اور چونکہ یہ جمادی الثانی کا جو ہے مہینہ ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بڑا مقام ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد یعنی جتنے بھی نبی گزرے، رسول گزرے، ان کے بعد سب سے بلند مرتبہ اور مقام جو حاصل ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں باہر نکلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سہارے سے، یعنی آخری جو ایام وصال جو تھے ان دنوں کی بات ہے، تو آپ مجھ پر سہارا لگائے ہوئے باہر تشریف لائے۔ تو جو ہی باہر آئے تو عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم ان سے محبت رکھتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ ان سے محبت رکھو، جنت میں چلے جاؤ گے، ان سے محبت رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے اللہ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ سوال کیا کہ امام تمہیں بناؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ سوال کیا کہ امام تمہیں بناؤں، مگر اللہ کی طرف سے اس کا انکار ہو گیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم دیا گیا ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان اقدس سے یہ چیزیں اور یہ باتیں فرما رہے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ابو بکر سے محبت کی، قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے وہیں وہ بھی جائے گا، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والا ہوگا۔ اسی طرح سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار میں کچھ گستاخان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور آپ کو اس کے بارے میں بتایا گیا، تو آپ نے اپنی تلوار کو برہنہ کر دیا اور تلوار اٹھا لی۔ عبداللہ ابن سبا سب سے پہلا گستاخ صحابہ ہے۔ عبداللہ ابن سبا یہ یہودی تھا، اور پھر جو ہے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور پھر اس نے اسلام کے اندر جو ہے نہ جانے کیا کیا کچھ کیا۔ تو آپ نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن بعض احباب کے مشاورت کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ آپ نے اس کو وہاں سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا، اور فرمایا کہ جہاں میں ہوں گا وہاں پر یہ شخص نہیں رہ سکتا۔ جو شخص بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہے، وہ اس جگہ نہیں رہ سکتا جہاں میں ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دی، جس نے مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دی، اسے میں وہ سزا دوں گا جو افطرا باندھنے والے کو سزا دی، بہتان لگانے والے کو جو سزا دی جاتی، یعنی 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اسے وہ سزا دوں گا جو زناکار کو سزا دی جاتی ہے، یعنی کنوارا شخص جو ہوتا ہے اس کے لیے 100 کوڑے، اس کو 100 کوڑے لگاؤں گا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہم سے محبت کا دعویٰ کریں گے، جو ہم سے محبت کا دعویٰ کریں گے، ہمارے گروہ میں سے وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں گے، لیکن وہ لوگ سب سے شریر ترین لوگ ہوں گے، بندوں میں سب سے شریر ہوں گے، جو ابو بکر و عمر کو برا کہنے والے ہوں گے، جو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والے ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ مخلوق میں، بندوں میں سب سے برے لوگ ہوں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب جنت میں جو جائے گا تو ہر ایک کے لیے الگ دروازہ ہوگا، صدقے والوں کے لیے الگ، روزے والوں کے لیے الگ، دیگر اعمال والوں کے لیے الگ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتائیے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو جنت کے ہر دروازے سے جائے؟ فرمایا کہ وہ تم ہی ہو۔ کیا فرمایا؟ یعنی اہل محشر جو ہیں وہ سنیں گے ہر جنت کے ہر دروازے سے کہ وہ ہر دروازہ ابو بکر کو پکار رہا ہوگا کہ تم یہاں سے داخل ہو جاؤ۔ یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا حاصل ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی کہ ابو بکر یہاں سے داخل ہو جائیں۔ اور اسی طرح
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ کیا میری امت کا حساب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں حساب ہوگا، امت کا حساب ہوگا سوائے ابو بکر کے، امت کا حساب ہوگا سوائے ابو بکر کے۔ فرمایا کہ ابو بکر سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور ابو بکر کیا کہیں گے؟ ابو بکر کہیں گے کہ مولا میں تو اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ دنیا میں جو مجھ سے محبت رکھتے تھے وہ جنت میں نہ چلے جائیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امت میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین جو مقام حاصل ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، آپ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، آپ کے بعد پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور پھر اس طرح چوتھے نمبر پر یہ جو مقام حاصل ہے وہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، اور اپنے برگزیدہ صحابہ کرام کی اتباع اور پیروی نصیب فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے، اور ہمارا حشر نشر ان کے ساتھ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔